بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا، آج ہم نے مومن خواہ مومن ان کی غزل نمبر 1 اور 3 اشعار، اس پر آج ہماری بحث ہوگی۔ مومن خواہ مومن یہ 1800 عیسوی میں دلی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام ان کا غلام نبی تھا، جو حکمت اور طب کے بڑے ماہر تھے۔ مومن خواہ مومن نے ابتدائی تعلیم شاہ عبدالعزیز اور شاہ عبدالقادر سے حاصل کی۔ تو مومن خواہ مومن یہ وہ ایک عظیم شاعر ہیں کہ جن کے متعلق مرزا غالب، جن کو ہم رئیس المتغزلین بھی کہہ سکتے ہیں اور جن کا خاص طور پر اردو ادب کے رئیس تھے، تو مومن خواہ مومن کی یہ شان یا عظمت یہ سمجھ لیجئے، اس سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے۔ یہ پروٹوکول مرزا غالب نے دیا تھا کہ اسی جو غزل آج ہم پڑھ رہے ہیں، اسی غزل میں ان کے ایک شعر آئے گا کہ اس شعر کہنے کے بعد مرزا غالب نے کہا تھا کہ اے مومن خواہ مومن، ساری زندگی کی میری شاعری تم لے لو اور اپنی میں ساری زندگی کی شاعری تمہارے نام کر دیتا ہوں، لیکن یہ جو ایک شعر ہے یہ تم میرے نام کر دو۔ تو مرزا غالب کے ہی دور کے یہ شاعر گزرے ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے پہلے شعر کی طرف۔ تو یہ مطلع ہے، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ اس میں نہیں ہوتا یہ ردیف ہے اس غزل کی۔ ردیف مؤنث ہے، ہمارے اکثر کہہ دیتے ہیں کہ ردیف ہوتا ہے، ردیف ہوتا نہیں، ردیف مؤنث ہے، عربی کا یہ لفظ ہے۔ اور ذرا اور فضا یہ قافیہ ہے۔ اسی طرح دوسرے شعر میں یہ ہوا برا، یہ اس کے اندر ہو گیا قافیہ۔ اب پہلا شعر دیکھیے کہ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ شاعر یہاں اپنے محبوب کے متعلق بتلاتا ہے کہ میرے محبوب کو ذرہ بھر بھی میری باتوں کا اثر نہیں ہوتا، اور جو محبوب کے دیے ہوئے دکھ ہیں، جو محبوب کے دیے ہوئے مصائب ہیں اور جو تکالیف ہیں، وہ کبھی بھی خوشی کو بڑھانے والے نہیں ہوتے۔ یہ دیکھیے کہ اثر یعنی میرے محبوب کو ذرہ بھر بھی اثر نہیں ہوتا میری گفتگو کا، میری باتوں کا، میرے واضح و نصائح کا۔ اور آگے کہتا ہے کہ رنج دکھ کو کہتے ہیں، مصیبت کو کہتے ہیں، علم کو کہتے ہیں۔ کہتا ہے کہ رنج، آگے یہ قومہ ہے، سکتہ کی علامت ہے، ہم نے ٹھہراؤ کرنا ہے، وقف کرنا ہے۔ رنج یعنی جو دکھ ہے وہ کبھی بھی خوشی کو بڑھانے والا نہیں ہوتا۔ خوشی خوشی کو بڑھاتی ہے، نہ یہ کہ جو دکھ ہے وہ خوشی کو بڑھانے والا ہے۔ یہ عام لوگوں کی بات ہے، وغیرہ جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور نیک بندے ہوتے ہیں، ان کا جو طریقہ کار وہ یہ تھے کہ ہم ہر حال میں جو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ اگر رب نے ہمیں خوشی عطا فرما دی تو بھی ہم خوش ہیں، اور اگر رب تعالیٰ ہم پر کوئی آزمائش ڈالتا ہے، کوئی دکھ، کوئی پریشانی کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، تو تب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہیں۔ وہ عارف کھڑی میاں محمد بخش کہتے ہیں نا کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نوں چلے ڈاواں۔ یعنی اگر رب ہمیں دکھ دے کر راضی ہے تو ہم اس کی مرضی میں شامل ہے۔ اور واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک عظیم سکالر گزرے ہیں، انہوں نے ایک دکھ کی اور پریشانی کی تعریف کی ہے۔ وہ کہتے ہیں، بڑا اچھا ان کا ایک جملہ ہے کہ جو کہ میں نے پڑھا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ جو دکھ کی تعریف وہ کرتے ہیں کہ جب انسان اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق نکالتا ہے تو اس کا نام دکھ ہے۔ اور اگر ہم ہونا بھی وہی ہوتا ہے کہ جو رب کی مرضی ہے، تو پھر کیوں نہ ہو کہ ہم اپنی تمام تر خواہشات، تمام تر تمنائیں اور اپنی جو رضا ہے، جب انسان رب کی مرضی میں شامل کر دیتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ دکھ بھی دکھ نہیں رہتا، اور ہونا تو وہی ہوتا ہے جو رب کی مرضی ہو۔ تو خیر، یہ کہ دنیاوی حوالے سے شاعر نے ذکر کیا کہ جو محبوب کے دیے ہوئے دکھ ہیں وہ میرے لیے خوشی کو بڑھانے والے نہیں۔ راحت کا معنی ہوتا ہے خوشی۔ حوالے کے شعر میں ایک شعر آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ جس سمت بھی جاتا ہوں کہتے ہیں کہ وہ آیا ہے 4 قدم آگے مجھ سے میری رسوائی۔ اور یہ بڑا مشہور شعر ہے، اذیت مصیبت ملامت برائیں تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا، ساری دنیا کیا ہے وہ میرے سوا
میں نے دنیا چھوڑی جس کے لیے۔ تو یہ ہمارا پہلا شعر تھا۔ اس کا ایک اور حوالے کا اینڈ پر شعر انہوں نے دیا ہوا ہے کہ ایک آزار دھڑکتا ہے، آزار کہتے ہیں دکھ، تکلیف کو، اپنے دل کو کہتے ہیں کہ میرا یہ دل نہیں، میرے لیے ایک دکھ ہے، ایک آزار دھڑکتا ہے یہاں سینے میں، اب تجھے کیسے بتائیں کہ محبت کیا ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے، ذکر اغیار سے ہوا معلوم، اغیار غیر کی جمع ہے، غیر کہتے ہیں پرائے کو، اجنبی کو، کہ حرف نا سے برا نہیں ہوتا۔ بڑا ہی یہ امپورٹنٹ اور اہم شعر ہے۔ کہتا ہے کہ جو محبوب ہے میں تو ہمہ وقت ہر لمحہ ہر گھڑی اس کی باتیں کرتا ہوں، لیکن جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے غیروں کا ذکر کر رہا تھا، اور غیر سے یہاں مراد ہے رقیب۔ رقیب کہتے ہیں ایک عاشق صادق ہوتا ہے تو جو محب اور محبوب کے درمیان میں جو شخص ہوتا ہے اس کو رقیب کہتے ہیں، جو کہ محبوب کو، محب کے بارے، عاشق کے بارے وہ اس کی تانہ زنی کرتا ہے اور اس کے خلاف اس کو اکساتا اور بھڑکاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ محبوب کی زبان پر جب میں نے غیروں کا یعنی رقیبوں کا ذکر سنا تو کہتا ہے کہ میں نے نتیجہ کیا اس سے اخذ کیا، وہ یہ کہ حرف نا سے برا نہیں ہوتا۔ نا سے کا لفظی معنی ہوتا ہے نصیحت کرنے والا، واعظ کرنے والا، نصیحت کرنے والا۔ کہتا ہے کہ جو ایک ناسے، جب میں نے اس عشق کے میدان میں اس کے دلدل میں کودنا چاہا تو ایک نصیحت کرنے والے نے مجھے روکا تھا کہ تم اس میدان میں غوطہ زن نہ ہو، لیکن کہتا ہے کہ میں نے اس کی ایک بات نہ مانی، لیکن اب جب محبوب میری سنی انسنی کر دیتا ہے اور مجھے وقت نہیں دیتا، مجھے دکھ اور تکلیف کا مصائب کرنا پڑتا ہے، تو کہتا ہے اب مجھے یہ پتہ چلا کہ جو نصیحت کرنے والا شخص تھا وہ برا نہیں تھا، بلکہ اس نے ایک ایک جو حرف اور اس کا ایک ایک لفظ آج صداقتوں پر مجھے مشتمل نظر آتا ہے۔ تو مفہوم اس کا یہ کہ جب محبوب نے غیروں کا ذکر کیا تو ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ نصیحت کرنے والے کی باتیں بری نہیں۔ اس کا حوالہ کا شعر کہ ناصحہ، نصیحت کرنے والا مراد، اس سے مخاطب ہے ناصحہ، مت کر نصیحت کیوں مجھے سمجھایا ہے، نیک و بد سوجے نہیں جب دل کہیں لگ جائے۔ کہتے ہیں کہ جب انسان کسی کو دل دے دیتا ہے تو پھر اس کو اچھائی اور برائی کی جو تمیز ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ مدتوں بعد شب ماہ اسے دیکھا تھا، کہتا ہے مدتوں بعد شب ماہ، شب ماہ کہتے ہیں چاند کی رات کو اس کو دیکھا تھا، پر کسی اور کے ہمراہ اسے دیکھا تھا۔ کہتا ہے کئی مدتوں کے بعد میں نے چاند رات کو، جب بدر تمام 14ویں کا چاند ہوتا ہے، اس رات میں نے دیکھا تو تھا اپنے محبوب کو، لیکن کسی اور کے ہمراہ دیکھا تھا۔ آج کا بیٹا تیسرا اور آخری شعر کہتا ہے کہ تم ہمارے کس طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے، انسان تو وہ دعا کرتا ہے، تو انسان کی زندگی کی جو لغت اور ڈکشنری میں ناممکن اور امپاسبل کا لفظ ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں انسان جب کوشش کرتا ہے تو انسان اس کو پا لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ کہتا ہے کائنات میں ہر چیز ممکن ہے، لیکن اے محبوب ایک تم ہو، ہزار ہاں کوشش کے باوجود، کروڑ ہاں جتن کے باوجود تم ہمارے نہیں ہوئے۔ اے محبوب میں نے لاکھ جتن کیے لیکن تم میرے نہ ہو سکے، حالانکہ اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے۔ سینے سے لگایا ہے ہر ایک غم تیری خاطر، ہر چوٹ تیرے پیار میں ہنس کے سہی ہے، سب کی جانب رہی وہ نگاہ کرم اور ہم ترستے رہے ایک نظر کے لیے، ایک محروم چلے میر ہمیں عالم سے ورنہ عالم کو زمانے نے دیا کیا کیا کچھ۔ تو یہ کچھ حوالے کے شعر بھی بیٹے میں نے آپ کو ساتھ بتلا دیے ہیں، آپ ان کو اپنی گرامر سے جو متعلقہ گرامر اس کو اچھے سے تیار کر لیں۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ 4 شعر ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی وہ کل ہماری اس پر گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔